بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات ابتدا میں اسلام لائے تھے، السابقون الاولون کے، ان کے حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی ہے۔ ان میں ایک نام خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے ایک وسیع اور عریض گھڑے کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں۔ کوئی شخص مجھے دھکا دے رہا ہے، مجھے گرانا چاہتا ہے، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو دیکھتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، وہ مجھے دھکا دے رہا ہے، انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور مجھے گرنے نہیں دیتے۔ تو جب صبح ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کے بھی معبر تھے، وہ بہت اچھی تعبیر بتاتے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی خوابوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں میں صدیق اکبر کے پاس گیا اور میں نے ان کو یہ خواب بتایا اور یہ تعبیر میں نے ان سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یہ جن کا آپ بتا رہے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہے، لہٰذا ان کا دامن پکڑ لو اور ان کا دامن پکڑ کر اسلام قبول کر لو، اور اسلام تجھے جو ہے نا وہ دوزخ میں گرنے سے بچائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بچا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں گے تو دوزخ میں گرنے سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محل اجیاد میں تشریف فرماتے۔ یہ اجیاد یہ جو جگہ ہے نا، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا، ایک اس طرف جو ہے نا یہ اجیاد کہلاتا ہے۔ اس میں اس علاقے میں ہوٹلز ہے، لیکن ہمارے لوگ یہاں پر نہیں ٹھہرتے۔ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ جو علاقہ ہے نا، آپ کو میں بتاؤں جی، اجیاد کا علاقہ مکہ ٹاور کے سامنے ہے۔ مکہ ٹاور سے سائڈ کے جو علاقہ ہے یہ اجیاد ہے۔ مکہ ٹاور کے جو سائڈ والے علاقہ نہیں ہے، یہ اجیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرف غزہ ہے نا، یہ 4 کونے ہیں، تو یہ اجیاد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں موجود تھے، آج کل بھی اس کا نام اجیاد ہی ہے جی۔ تو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور جن پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو، نہ یہ کوئی نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، لہٰذا تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر۔ تو وہ اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے والد سے چھپایا، روپوش ہو گئے۔ ان کے والد کو پتہ چلا تو کسی کو بھیجا، وہ ان کو لے آئے۔ تو والد نے پہلے تو زبانی سرزنش کی کہ باز آ جاؤ، چھوڑ دو اسلام، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک ڈنڈا اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیا، سر پہ مار کے، یہاں تک کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، سر پر مارتے رہا ان کا والد۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں نے اسلام نہیں چھوڑنا، اب اس سے باز نہیں آنا۔ تو آخرکار انہوں نے دھمکی دی، ٹھیک ہے، جو کہ والد کا جو ہے نا، جب کہ والد کسی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر آخری ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ میں تجھ پر رزق کے دروازے بند کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں تیرے خرچے بند کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جواب میں کہ یہ جواب دی، ان منعتنی فإن اللہ یرزق ما اعیش بہ، اگر تم میرا خرچہ بند کر دو، رزق بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اتنا رزق دے گا جس سے میں زندہ رہ سکوں گا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہتے تھے، بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ اگلا نمبر ہے مشہور صحابی ہے، جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہے کثرت سے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے، جندب بن جنادہ یہ ان کا نام تھا، اور بنو غفار قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ بڑے مشہور صحابی ہے اور بہت ہی اللہ والے تھے، بہت بزرگ، اور ان کے ہاں
ضرورت سے زائد مال جمع کرنا گویا کہ ایک طرح کا ناجائز تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے پاس مال دیکھتے نا، صحابی میں سے کسی کے پاس مال ہے تو وہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے گھر پہنچ جاتے، ٹھیک ہے، کہ یہ تم مال جمع کر رہے ہو، یہ دنیا کی محبت۔ خیر بہرحال طبی طور پر زمانہ جاہلیت میں کفر اور شرک سے دل برداشت تھے، یعنی بعثت سے 3 سال قبل انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی خود بخود، ٹھیک ہے۔ بس جدھر اللہ نے چاہا کھڑے ہو کر منہ کیا، اور جو اللہ نے چاہا اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کی، بس نماز پڑھتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ان کو پتہ چلا کہ اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ ظاہر ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا، ان سے کہا کہ آپ پتہ کر لیں یہ شخص کیا کہتے ہیں اور ساری تفصیل معلوم کر کے نا مجھے بتا دیں۔ تو انیس ان کے بھائی آئے، کچھ دن انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس کے بعد واپس گئے تو ابو ذر غفاری کو بتایا کہ وہ شخص جو ہے نا وہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انیس نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں وہ شاعر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ جادوگر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بخدا وہ بندہ سچا ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے بھائی سے، انیس سے کہا کہ میرا اہل و عیال وغیرہ کا آپ نے کاروبار کا خیال رکھنا ہے، میں خود جاتا ہوں۔ تو انیس نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کھانے کا توشہ دان لیا اور ایک ہاتھ میں ڈھنڈا لیا، وہاں سے نکل پڑے۔ فرماتے مکہ مکرمہ پہنچا میں، لیکن بھائی نے مجھے نکلتے وقت یہ کہا کہ مکہ کے لوگوں سے محتاط رہنا۔ میں پہنچا، سارا دن گزر گیا، اب کچھ پتہ نہیں، جانتا نہیں کس کو ملوں۔ شام کا وقت ہو گیا تو بس میں ادھر ہی لیٹنے لگا تھا، سونے لگا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میرے پاس تشریف لائیں۔ ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں تو مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آ جائے۔ تو میں ان کے پیچھے چلتا گیا، اپنے گھر لے گئے مجھے، رات بسر کی نہ راستے میں اور نہ ہی ادھر انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے بتایا۔ میں رات گزاری، صبح پھر آ کے حرم شریف میں ایک کونے میں بیٹھ گیا، سارا دن انتظار کرتا رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات ہوگی، سارا دن گزر گیا۔ رات کو پھر وہاں پہ میں لیٹنے لگا، پھر حضرت علی نے مجھے دیکھ لیا، یہ تو کل والا بندہ ہے، پھر مجھے اشارہ کیا میرے پیچھے آؤ۔ پھر اپنے گھر لے گئے، ان کے گھر میں رات گزاری، ساری رات گزاری، نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ اچھا اب اندازے لگا لیں کہ کتنے مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے، گھر بھی لے جا رہے ہیں یا پوچھ بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، کیا غرض۔ آپ آ گئے، اگلے تیسرے دن بھی گزار لیا، کچھ اتا پتہ نہیں۔ تیسری رات ہو گئی، پھر میں لیٹنے لگا، پھر حضرت علی نے دیکھ لیا، پھر مجھے کہا میرے پیچھے آنا۔ جو ان کے پیچھے چلتا رہا، گھر لے گئے مجھے۔ اب وہ جو ہے نا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مقصد، کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مقصد بتاؤں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ وعدہ کریں گے میرے ساتھ کہ میرے بارے میں کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں کس کام کے لیے آیا۔ تو انہوں نے مجھے وعدہ دیا، تو جب انہوں نے وعدہ کیا تو میں نے بتایا کہ اس طرح میں جو پیغمبر، جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اس سے ملنے آیا۔ تو حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تو آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں، کل میں آپ کو ملا دوں گا۔ صبح ہو گئی تو مجھے کہا کہ آپ نے میرے پیچھے آنا ہے، ٹھیک، لیکن میرے ساتھ نہیں چلنا، اور اگر کہیں خطرہ محسوس کروں میں تو میں پھر کھڑے ہو کے ایسے انداز اختیار کروں گا جیسے کہ کوئی لوٹے سے پانی بہا رہا ہو، یا میں تسمہ جوتے کا ٹھیک کرنے لگوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب خطرہ ہے، آپ نے ادھر ادھر پہ مطلب ہے نکل جانا۔ تو میں ان کے پیچھے چلتا رہا اور وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں کچھ جملے کہیں، میرے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ بالکل میرے دل کو لگے، تو فوراً میں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یہ میں نے کہا۔
اور ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم وعلی ان یقول الحق ولو کان مر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اس بات پر کہ ایک تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، اور دوسری بات ہے کہ حق کہے گا اگرچہ کتنا کڑوا کیوں نہ ہو، اس بات پر بیعت کی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی فرمایا کہ اب اس کو اسلام کو چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگلے دن صبح حرم شریف میں آئے اور وہ دل میں ایک عشق تھا، ایک درد تھا، فوراً اونچا آواز سے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ بس یہ کہنا تھا تو پھر جو ہے نا شہد کے مکھیوں کو دعوت دینے والی بات تھی، ادھر ادھر ٹوٹ پڑے اس پر، سارے لوگ پٹائی کرتے رہے، اس کو خوب پٹائی کی، خوب مارا گرا کے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں جوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مارا ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑایا ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ تو جو ہے نا وہ بنو غفار سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے کہا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، ان کو مار رہے ہو، تمہارے تجارتی قافلے اس قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں اور تمہیں نہیں گزرنے دیں گے، چھوڑ دو۔ تم مجھے انہوں نے چھوڑ دی۔ اچھا جی، جا کے زمزم پانی سے خون شون دھویا، بیٹھ گیا کنارے پہ۔ اگلا دن ہو گیا، پھر جو ہے نا وہ ایک عشق تھا اندر، وہ جذبہ تھا، تو پھر میں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر یہ کہنا تھا، تو پھر وہی کام ہو گیا، پھر میں نے خوب پٹائی کی۔ تو دوسری روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، پھر مجھے چھڑا رکھا، یہ تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں سے تمہارے اس قبیلے سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، یہ پر نہیں گزرنے دیں گے، ایسے تم اس قبیلے کو جنگ کی دعوت دے رہے ہو۔ تو خیر اس کے بعد مجھے چھڑایا، کچھ دن میں نے گزارے، اس کے بعد واپس آیا، اور میں نے انیس اپنے بھائی سے کہا کہ وہ پیغمبر تو سچے ہیں اور میں نے تو اسلام قبول کر لیے۔ تو میرے بھائی انیس کہنے لگے کہ میں بھی قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دونوں اپنے والدہ کے پاس گئے، والدہ بھی بڑی نیک تھی، فوراً اپنے بچوں کی بات سن کر وہ بھی اسلام لے آئی، اور اتنے مطلب ہے کہ مبارک صحابی تھے کہ اسی وقت یعنی اس ٹائم انہوں نے دعوت دی، آدھا قبیلہ اسلام لے آئے، اور پھر آدھا قبیلہ جب انہوں نے ہجرت کی اس وقت مسلمان ہوا۔ تو جو برکت ہو، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا، اخلاص ہوتا ہے نا، تو اخلاص بڑا کام کرتا ہے۔ تو یہ اب قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی آتے نا کہ روایت میں آتا ہے ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر، کہ آسمان جتنی چیزوں پر سایہ کرتا ہے اور زمین نے جتنی چیزوں کو اٹھایا ہوا، ان دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان سب میں کوئی بھی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ ٹھیک، اصدق امتی ابو ذر، میں ہر خطبے میں یہ پڑھتا ہوں، اصدق ہوا ابو ذر، ٹھیک ہے، کہ میرے امت میں سب سے سچے انسان، سب سے زیادہ صداقت والی وہ ابو ذر ہے۔ بہت نیک تھے اور اللہ نے ان سے کام بھی بڑھا لیا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں 32 ہجری کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شہر میں رہ رہے تھے، پھر اس طرح کے جو ہے نا وہ صحابہ کے پیچھے پڑھتے تھے، تو عثمان کے دور میں ربضہ میں الگ تلگ رہنے لگے۔ پھر ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو دیکھا کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جنازے کے لیے بھی کوئی اتنا نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود اترے، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو ذر ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح جو ہے نا تنہائی میں ان کو اس طرح کی موت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جنازہ پڑھایا، لیکن اس طرح دنیا میں آئے اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم